السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم باقاعدہ سٹارٹ کر رہے ہیں فورتھ ایئر پارٹ بی کی بک کو. اس کا پہلا چیپٹر ہے ہمارا عمرانی فکر و عمرانی نظریہ. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمرانی فکر کی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور وہ کس بہاف پہ دی ہے؟ علم کی بہاف پہ دی ہے، عقل کی بہاف پہ دی ہے. اسی نقطہ نظر سے میں بات کروں گی. جب ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اپنے اس علم کو، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے معاشرے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کوشش اور اس سوچ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عمرانی فکر کا نام دیتے ہیں. ہر انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ معاشرے کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے بلکہ تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے. مختلف ادوار میں مختلف قسم کے مفکرین یا افکار رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ گزرے. ان لوگوں کو ہم مفکرین کہتے ہیں. مختلف ڈیفینیشنز ہیں جس میں بوگارٹس کی ہے، جس میں اس نے کہا ہے سماجی فکر ایک یا چند افراد کے معاشرتی مسائل کے بارے میں سوچ و بچار ہے. اور وہ اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے نشانات صرف تاریخی میں نہیں ملتے بلکہ ہمارے موجودہ دور میں بھی اس کے نشانات پائے جاتے ہیں. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے عمرانی فکر کن مراحل سے گزرا، یا آج ہم جس حالت میں عمرانی فکر کو دیکھتے ہیں اس نے کون سے ادوار گزارے. 3 سٹیجز ہیں. سب سے پہلے جادو، دوسرے نمبر پہ مذہب، اور تیسرا سائنس. ہم پہلے سٹیج کی بات کرتے ہیں جادو. اگر ہم ماضی کو اٹھائیں، اگر ہم ہسٹری کو اسٹڈی کریں، چاہے اکنامکس والے اسٹڈی کرتے ہیں، اینتھروپولوجی والے کرتے ہیں، سوشولوجی والے کرتے ہیں، ہم سب نے ایک چیز دیکھی. خاص طور پر سوشولوجسٹ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ انسانوں کی فکر جو تھی، یہ سوچ جو تھی کائنات کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں اور اس معاشرتی زندگی کے بارے میں، وہ جادو سے شروع ہوئی تھی. جب انسان نے دیکھا کہ قدرتی ایسی چیزیں جو بہت بڑی ہیں، ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، جس کو وہ روک نہیں سکتے، جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ بارش، ہوا، زلزلہ، سورج چاند کی حرکات وغیرہ، یہ تمام چیزیں جب انہوں نے دیکھیں تو وہ اس کو کچھ ایکسٹرا ایک اعتقاد رکھنے لگے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو انسان کنٹرول میں نہیں لا سکتا، جس کو بعد میں اس طاقت کو، اس قوت کو انہوں نے جادو کا نام دیا. اس حوالے سے وہ کہتے تھے کہ جن بھوت اور پریوں کو اس میں تصور وہ پیش کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے انہی کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس سے وہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انسان کو یہ ریلائز ہونے لگا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کی اس جادوئی طاقت کے بھی اختیار سے باہر ہیں. مثال کے طور پہ جب بیمار ہوتے تھے بہت سی بیماریوں کا وہ علاج کرنے میں ناکام ہوتے تھے. اسی طرح سے جس شخص کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مرے، لیکن موت چونکہ برحق تھی، انسان مرتے تھے. پھر تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ان کو احساس ہونے لگا کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے جو ان تمام عوامل کو، اس معاشرتی معاملات کو کنٹرول کرتی ہے. اپنی ان مشاہدات و تجربات کی روشنی میں انہوں نے اپنی فکر کو، اپنی تفکرات کو کنٹرول کیا. یہی وہ دور تھا جو اب دوسرے سٹیج کی طرف گیا، جو کہ مذہب کا دور ہے. کیوں؟ ہم بینگ مسلم بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف پیغمبر یا پیغام رساں جو تھے وہ بھیجے. ہر طرح کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پیغام رساں رسول کی شکل میں بھیجا. اب مذہب جو کیا ہے؟ مذہب بنیادی طور پہ پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. ہماری زندگی کے ہر پہلو پہ ہمارے تمام مسائل کے اوپر ہمیں تسکین دیتی ہے. انسان نے جادو سے نکلنے کے بعد ہر زندگی کے معاملات کو، ہر مسائل کو مذہبی علوم کی روشنی میں سوچنا شروع کیا. اور وسطی دور میں 2 مذہب جو تھے، عیسائیت اور اسلام، یہ بہت بڑے مذہب جانے جاتے تھے. قرآن مجید میں مختلف آیات کی شکل میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جائیں، ہم دیکھیں، کائنات کی تسخیر کریں کہ کائنات میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانی کے طور پر ڈالی، اور ہمیں حکم ہوا کہ جائیں ہم اس کو تلاش کریں. اس طرح سے قرآن مجید، سنت اور احادیث کی مدد سے مختلف ادوار میں مختلف قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مذاہب کی شکل میں اور بالآخر اس کو اسلام کی شکل میں فائنلائز کیا. اب یہ دوسری جو سٹیج تھی مذہب، اس میں بہت سے مفکرین آئے. علماء کرام تھے، انبیاء کرام تھے پہلے، پھر اس کے بعد علماء کرام آئے اور بہت سے مفکرین. مثال کے طور پہ شاہ ولی اللہ کا نام ہے، امام غزالی، ابن خلدون، ابن العربی اور بہت سے مختلف نام اس میں شامل ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مذہب کے آنے کے بعد کس طرح سے ہم سائنس کی طرف جاتے ہیں.
چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ جاؤ جا کے کائنات کی تسخیر کرو، اور انسان جب اس حکم کی اوپر عمل کرتے ہوئے کائنات کی تسخیر کی طرف چلتا ہے تو وہاں اس کو بہت سے مشاہدات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ دنیا میں کائنات میں پوشیدہ راز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو نئے نئے اصول سامنے آتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے میں آپ کو دوں گی کہ جب ایک انسان موسموں کی تغیرات کی تلاش میں نکلا تو اس نے دیکھا کہ موسموں کی تغیرات میں بہت سے عوامل ہیں۔ مثال کے طور پہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان کی گردش، اور دن رات، ہوائیں، پہاڑ، یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ موسموں کے تغیر اور تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرتی تھیں۔ اس طرح سے جب انسان اس ایک پہلو کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کے سامنے بہت سے اور اصول سامنے آئے، بہت سے اور علوم سامنے آئے، اور اس طرح سے تعلیمات کا سلسلہ چلتا گیا۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب جو تھا وہ ہمیں حکم دیتا تھا کائنات کی تسخیر کا، اور جب ہم اس کی تسخیر کے لیے نکلے تو سائنس سامنے آئی۔ سائنس جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں، بنیادی طور پہ سائنس کا کام دنیا میں موجود حقائق اور معلومات کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن جو سوشولوجی ہے یہ ایک سوشل سائنس ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بیان کروں گی کہ دنیا کے مادی دنیا کے متعلق جب ہم تحقیق کرتے ہیں، چاہے وہ نیچرل سائنس ہے یا سوشل سائنس ہے، جب وہ تحقیق کرتی ہے تو وہ سائنسی علوم کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور اس سائنسی طریقہ کار کو وہ اختیار کرتی ہے۔ جب وہ سائنسی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں یا جو نتائج نکلتے ہیں وہ ہمارے لیے سائنسی اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ نالج، وہ تفکرہ، وہ علوم جو ہیں ہمارے لیے کیا ہیں، وہ تھاٹس جو ہیں وہ اب ہمارے لیے مستند ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو سائنٹیفیکلی اس کو پروف کیا۔ اس طرح سے انسان نے سائنس کی مدد سے دنیا کی تلاش جاری رکھی۔ جب ہم بات کرتے ہیں سوشولوجی کی تو سوشولوجی بھی بیسیکلی اب ایک سائنس کا درجہ رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ ہم سماج کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ مسائل کی شکل میں ہیں، چاہے وہ معمولات کی شکل میں ہیں یا اقدار کی شکل میں ہیں، ہم ان تمام معمولات کو، ہم ان تمام مسائل کو سائنسی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، ہم ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ تحقیقات کرتے ہیں، پھر اس کے نتائج سے ہم جو ہے نظریات بیان کرتے ہیں یا نظریات دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح سے آج کی عمرانی فکر جس کو ہم کہتے ہیں یا سوشل تھاٹ جو بولا جاتا ہے وہ کیا ہے بیسیکلی، اور پھر وہ کن مدارج سے گزری اور آج ہم کس سٹیج پہ ہیں اس کی، یہ ہم نے اس میں آج ڈسکس کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔